مجھے تشویش ہے، ہمارے پاکستان کی عالمی پہچان ہچکولے کھا رہی ہے۔ اس ماہ جس انداز سے نیوزی لینڈ انگلینڈ کرکٹ ٹیمز نے پاکستان کا دورہ اچانک منسوخ کیا، میری پریشانی میں اضافہ ہوا ہے۔ آج دنیا کا معاشی سیاسی اثر و رسوخ امریکہ اور چین کے درمیان تقسیم ہے۔ مغربی دنیا کی سرداری امریکہ کے پاس ہے۔ چین معیشت، ٹیکنالوجی اور ان تمام معاملات میں امریکہ کے ہم پلہ کھڑا ہے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چین سے تعلقات میں گرم جوشی مدھم پڑ چکی ہے۔ دوسری جانب پاک امریکہ تعلقات امتحانی دور سے گزر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 9 ماہ قبل حلف اٹھانے کے بعد سے اب تک وزیر اعظم عمران خان سے سلام علیک بھی نہیں کی ہے، مگر ہمارے ہمالیہ سے بلند دوست چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی وزیر اعظم عمران خان کی آخری ٹیلی فون گفتگو 20 ماہ قبل فروری 2020 میں ہوئی تھی۔ آخری ملاقات 2 سال قبل اکتوبر 2019 میں ہوئی تھی۔ پاک چین تعلقات کی عجب کیفیت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سی پیک سے منسلک متوقع معاشی ثمرات سمجھتے، ہم آج سی پیک کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ بجلی کارخانے جن سے پیدا ہونے والی بجلی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ادائیگیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ ستم بالائے ستم، ہم ڈالر کی مد میں ناقابل یقین 20% منافع دینے کے پابند ہیں۔ آج عمران خان حکومت الٹی بھی لٹک جائے تو نواز شریف دور میں کیے جانے والے ان سی پیک معاہدوں کو اورن نہیں کر سکتی۔ چین ان پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں، عدم ادائیگیوں پر ہم سے ناراض ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے گردشی قرضے 2.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ یہ ہوئی پاک چین تعلقات کی بات۔ پاک امریکہ یا پاک مغرب تعلقات اس سے کہیں زیادہ دگرگوں ہیں۔ ہماری ہر دلیل کے برعکس امریکہ ہمیں افغانستان شکست کا جزوی ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ آج پاکستان اور امریکہ بوے اس کے اتحادیوں کے درمیان شدید خلیج اور اعتماد کا خطرناک فقدان ہے۔ اسی خطرناک بد اعتمادی کی انتہا تھی کہ نیوزی لینڈ انگلینڈ نے سیکیورٹی خدشات پر دورہ پاکستان منسوخ کیا، مگر انٹیلیجنس معلومات پاکستان سے شیئر نہیں کی۔ ضروری ہے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ اب قومی مفادات پر سمجھوتے کے بغیر امریکہ سے مسائل کا مذاکراتی حل ڈھونڈے۔ چین کے ساتھ مل کر سی پیک پر پاکستان کی معاشی سخت اور اس کی قوت کے ہم پلہ نظر ثانی ہمیں کرنی ہوگی۔